Ça ira Abdillah qui marche pieds nus, vers Karbala. دم الحسين الذي سكن في الخول وأشهد أن دمك قد اشتعرت له أظلة الحرب. الله أي دم في كربلاء سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. اطلبوا حوائجكم فإنها تقضى بمشيئة الله تبارك وتعالى وببركة إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفق الله الجميع للخير والبركة والعمل الصالح وأيقظنا من نومة الغافلين. خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. આજની તારીખ છે ગુરુવાર 15 સપ્ટેમ્બર 2022. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબિલ આલમીન. આપણે જે માર્ચ છે નજફ કરબલા તે ગઈકાલે શરૂ કરેલ સવારના બે બજે અને અટાણે બીજો દિવસ છે. આપણે અટાણે આપણે પોતો 475 તરફ છે આપણે. તો ઇન્શાલ્લાહ નમાઝે સુબહ બાદ આપણે સ્વીટ કરી રહ્યા છે નિયાબતમાં સર્વે મોમિનો તરફથી, વાલિદેન તરફથી, સગાવાલા તરફથી, મોમિનીન મોમિનાત, મરહુમીન અને મરહુમાત તરફથી અને ઇમામે ઝમાના તરફથી. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous entamons la deuxième journée de marche Najaf vers Karbala. On a commencé hier vers 2h du matin. Et là, nous sommes à peu près vers le poteau 475. Donc voilà, nous faisons cette marche en niabat de tous les mu'minines, de tous les mu'minat, les amis, les parents, ainsi que Imam Zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. આજની તારીખ છે ગુરુવાર 15 સપ્ટેમ્બર 2022. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબિલ આલમીન. ઇમામ હુસૈનની બરકત કે આજે ઝુબાર અબ્દુલ્લાહ કરબલા તરફ જઈ રહ્યા છે. તો મારા સામે એક મૌલાના સાહેબ છે કે જે ઇન્ડિયાથી આવે છે, ઇન્ડિયન से आते हैं. तो सलाम अलैकुम. सलाम व रहमतुल्लाह. आपका पहचान, आपका तारुफ? हम सलीम अब्बास अजानी इंडिया से हैं, बेसिकली फ्रॉम पूना. हमने यहाँ पर कारशनासी यानी बैचलर्स कंप्लीट किया है. अभी मास्टर्स में है अरशद में. लास्ट ईयर है हमारा मास्टर्स का. इसके बाद इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो PhD करेंगे. और हम यहाँ पर 40 के सफ़र के लिए आए हुए हैं. तो कितने बार इधर नसीब हुआ है 40 करबला में? आई थिंक इट्स 6th और 7th टाइम है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं. इस साल खुदा ने मुताल ने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत 40 में कर सकें.
تو میرا سوال بعد میں یہ ہے کہ یہ ظاہر زبیر ابو عبداللہ یہ زحمت لے کر وہ کربلا پیدل چل رہے ہیں ابھی، اور اتنی گرمی ہے ادھر، تکلیفوں بھی سہن کرنی پڑتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ اس کا اجر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اجر دیتے ہیں جباروں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا پہلے ہم ایک گراؤنڈ بنانا چاہیں گے. اس میں یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، تب جب امام حسین علیہ السلام کو لا کے رسول خدا کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تو اسی وقت جناب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول خدا سے کہتے ہیں کہ آپ کی ہی امت امام حسین علیہ السلام کو بہت ہی بے دردی سے شہید کرے گی. تو رسول خدا بہت روتے ہیں اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف منقلب کر دے، یعنی پلٹا دے. تو یہ وہی دعا کا اثر ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے کھینچے چلے جا رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. چاہے کتنی ہی دھوپ کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی مشکلات اور سختیاں کیوں نہ ہو، لیکن لوگ آئیں گے اور اس زیارت کو اور اس فضیلت کو حاصل کریں گے. کیونکہ زیارت اربعین کے لیے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن زیارت اربعین کے لیے آتا ہے. تو ہم سب کیونکہ مومنین ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دیتے ہیں. دیکھیے یہ جو کہا گیا ہے کہ تحوی علیہم، یعنی لوگوں کے دلوں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف مائل کر، یعنی دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ حب، یہ نہیں کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت، بلکہ کہا گیا کہ تحوی. تحوی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوا، یعنی کچھ بھی ہو جائے میں میرا پورا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں امام حسین علیہ السلام کو نہیں چھوڑوں گا. میں سب کچھ اپنا قربان کر دوں گا. میں دھوپ میں چلوں گا، میں سردی رہے گی، ٹھنڈی رہے گی تو اس میں بھی میں چلوں گا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میں اس مشن کو جو امام حسین علیہ السلام لے کر چلے تھے، اس مشن کو آج بھی اسی مشن کو کنٹینیو کروں گا، اسی مشن کو آگے لے کر چلوں گا. اس پرچم کو جو امام حسین علیہ السلام لے کر چلے تھے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، میں بھی اسی پرچم کو لے کر آگے چلوں گا. میں بھی آج کے زمانے کے ظالم کے خلاف کھڑا رہوں گا. میں بھی ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کروں گا. یہ وہی پرچم ہے جسے آج ہم سب لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے یہی اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہی وہ اربعین واک ہے کہ جو ظہور کا پلیٹ فارم بنے گی. یہ ظہور کا پلیٹ فارم بننا یعنی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پوری دنیا سے شیعیان آئے اور ایک آواز میں سب کے دل ایک ہو، سب کی آواز ایک ہو، اور سارے مسلمین، سارے مومنین ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ وہ پلیٹ فارم کریٹ ہوگا جو جسٹس کا اور پیس کا پلیٹ فارم ہے. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ آتے ہیں، اب سال بھر جو کماتے ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسہ بچا کر رکھتے ہیں اور زوار کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی پلیٹ فارم ہے. یہ دیکھیے یہ حکومت خدا ہے کہ جہاں پر حکومت خدا میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں اپنا پیٹ کیسے بھروں گا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ قربانی اور ایثار. تو قربانی ہمیں اس حکومت میں دکھائی دیتی ہے. یہ امام زمانہ کی حکومت کی ایک جھلک ہے کہ جس میں لوگ اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر مٹیریلسٹک ورلڈ میں آئیں گے ہم لوگ اور مٹیریلسٹک ورلڈ کو دیکھیں گے تو مٹیریلسٹک ورلڈ ہمیں سکھاتی ہے کہ میں کیا لے لوں اس دنیا سے، لیکن امام کی حکومت یہ دکھاتی ہے کہ میں کیا دوں. تو دیکھیے ایک زمین سے آسمان تک کا ڈفرنس ہے، اور اس ڈفرنس کو ہمیں اس واک میں احساس کرنا ہے. دیکھیے یہی واک ہے جو ظلمات سے نور کی طرف کا واک ہے. یعنی جب ہم نجف سے چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم ظلمات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم نور کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح سے حدیث میں ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ ہدایت کا چراغ ہے، روشن چراغ، اور ہم ظلمات میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، اور ہم اس روشن چراغ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ جو ٹریول ہے، یہ جو ڈسٹینس ہم کور کر رہے ہیں، یہ مٹیریلسٹک ڈسٹینس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی
سفر ہے جو سارے مومنین اسے طے کر رہے ہیں. اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم جب نجف سے شروع کرتے ہیں تو ہم دل میں وہ محبت امام حسین علیہ السلام لے کر آگے بڑھتے رہے. اس محبت حسین کو ہمیں شدید کرنا ہے، اور جیسے جیسے ہم امام حسین علیہ السلام سے نزدیک ہو ہمارے وجود میں وہ جو کمیاں اور وہ جو خامیاں اور رذائل ہیں، بری عادتیں ہیں، وہ ہم دور کریں. امام حسین علیہ السلام سے طلب کریں، یعنی چاہے کہ یا امام حسین علیہ السلام ہماری مدد کرو کہ ہم ان کمیوں کو جو ہمارے وجود میں ہیں، وہ برائیاں جو ہمارے وجود میں ہیں، جیسے ہم کبھی غصہ ہو جاتے ہیں جہاں پر غصہ نہیں ہونا ہوتا ہے، یا ہم لوگ جھوٹ کہتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں یا تہمت لگاتے ہیں، یہ ساری کمیاں ہیں جو ہمارے وجود میں ہوا کرتی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کم ہو، لیکن یہ بہت بار کم نہیں ہوتی ہے. اس واک میں جب ہم چلتے ہیں تو ہم امام حسین علیہ السلام سے چاہے کہ آپ ہماری مدد کریں کہ ان کمیوں کو ہم اپنے نفس سے، اپنے وجود سے دور کریں تاکہ ہم آپ سے مل سکے. دیکھیے یعنی روح کا سفر ہے یہ، نہ کہ باڈی کا، بلکہ روح کا سفر ہے، اور روح جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملے. یعنی ہم آئے اور کربلا تک پہنچے. کربلا ایک فزیکل لینڈ کی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک عشق کی وادی ہے. اس عشق کی وادی میں انٹر کرنا ہے. یعنی ہم واپس پلٹ جائیں گے اپنے کنٹری جہاں سے بھی ہم آئے ہیں، چاہے ہم وہ US سے آئے ہو یا UK سے آئے ہو یا آسٹریلیا سے آئے ہو یا انڈیا، پاکستان، مڈغاسکر، جہاں سے بھی آئے ہو ہم وہاں پلٹ جائیں گے، لیکن ہماری روح امام حسین علیہ السلام سے مل جائے اور ہماری روح ہمیشہ کے لیے کربلا میں رہ جائے. اس مقصد کے ساتھ اور اس مقصد کو لے کر ہم آگے بڑھے. اور وہ امام حسین علیہ السلام کا مشن کہ جو ہے ظلم کے خلاف کھڑے رہنا، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کو دیکھے جنرل سٹیٹمنٹ بنایا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ سٹیٹمنٹ زندہ ہے. کہا کہ مجھ جیسا، یعنی ہر وہ شخص جو انسانیت کو پسند کرتا ہے، ہر وہ شخص جو توحید کو مانتا ہے، وہ کبھی یزید جیسے کی، یعنی ظلم اور جابر اور ایسا شخص جو اسلام کو نہیں مانتا، جو کھلے عام گناہ کرتا ہو، ویسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی اس کی بات نہیں سن سکتا، اس کے پیروی نہیں کر سکتا، اس کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا. بس ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی طرح بنیں اور کبھی بھی یزید کے جیسے کی پیروی نہ کرے. ہر سوسائٹی میں جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں اسے دیکھے کہ وہ کیسے ہے. اگر وہ یزید جیسے ہے تو مومنین کبھی بھی یزیدیوں کی پیروی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ضروری ہے کہ ہر سوسائٹی کے جو لیڈر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرح ہو، پاک ہو اور نورانی ہو، تاکہ وہ سوسائٹی کو نور کی طرف لے کر جا سکے. یہ سفر ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. سوری ہمارا بیان بہت زیادہ لمبا ہو گیا، لیکن یہ میسج ہے جو امام حسین علیہ السلام ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ ہر سوسائٹی پروگریس کرے اور خدا سے نزدیک ہو اور اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں خود کو شامل کر لے. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو ہمیں یہ واک ہمیں دے رہا ہے. جی یہ بس آخر میں دعا کیے کہ جی کتنے وہ جائے زبیر اب عبداللہ وہ نیت کیے تھے اس سال وہ آنا، مگر اس کو ویزا کی پرابلم ہو گئی، تو اس لیے بھی کچھ دعا کیے کہ جلد سے جلد یہ زوار جو ابھی نہیں آ سکے وہ جلد نہ جلد ادھر آ جائے. دیکھیے بے شک جس نے بھی نیت کیا ہے اس پوری دنیا میں، جیسے ہی انسان نیت کرتا ہے اس کے نام اعمال میں وہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یہ تو یعنی خداوند متعال کی طرف سے ایک ضمانت ہے کہ خداوند متعال نے کہا کہ جیسے ہی تم نیت کرو گے تمہیں وہ ثواب مل جائے گا. بس ہر وہ شخص پوری دنیا میں جس نے بھی نیت کی تھی اسے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب مل گیا. لیکن اس سفر کو طے کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ اس سفر کو ہم طے کریں، یعنی تھوڑی دیر چلے. بہت سے لوگ مریض ہوتے ہیں لیکن کم سے کم وہ 15 پولز چلے، کم سے کم وہ 100 پول چلے اور اس حکومت امام حسین علیہ السلام کو پہچانے کہ کتنی عظیم یہ حکومت ہے، کتنی قربانیوں والی اور کتنی ایثار والی حکومت ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار پورے مومنین جہاں جہاں بھی اس دنیا میں بسے ہوئے ہیں ان سب کو اس سفر کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور یہی وہ سفر ہے جو امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا پلیٹ فارم بنے گی. اور ہم
یہ چاہیں گے تہ دل سے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، شیعیان ہیں، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، وہ آئے اور اس سفر میں شامل ہو اور وہ سفر طے کرے جو ظلمات سے، اندھیرے سے نور کی طرف کا سفر ہے، اور ہم سب کے دلوں میں وہ عشق امام حسین علیہ السلام جاگے کہ جو پلیٹ فارم بنے گا امام زمانہ کے ظہور کا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔